صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بهدايته ومن علينا بالإيمان بوحدانيته، ثم الصلاة والسلام على مصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وآخرهم الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل سب احترام معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت کے لیے کہ ایک مہلت اور ہمیں دی گئی کہ آئیں اور اس مجلس عزائے ابا عبداللہ الحسین میں شرکت کریں اور ان مجالس کی نورانیت سے اپنے قلب اور اپنے وجود کو نورانی کریں۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا کہ ہمارا موضوع سخن حقیقت بندگی ہوگی۔ حقیقت بندگی کے بارے میں چند ایک معروضات اور آئندہ راتوں میں بھی اگر زندگی رہی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ کل کے عرائض کا خلاصہ ان سامعین کے لیے جو کل رات یہاں تشریف فرما نہیں تھے مختصر بیان کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ کل بیان ہوا
کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں تو حتماً ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جن کی زندگی کے دو حصے تھے۔ زندگی کے پہلے اور ابتدائی حصے میں بہت ہی نیک، بہت ہی جانثار اور بہت قربانیاں دی تھیں، لیکن زندگی کے دوسرے حصے میں گمراہ ہو گئے، اپنی ساری قربانیاں ضائع کر دیں اور حقیقت سے موڑ گئے۔ اور کل زبیر کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انہی افراد میں سے جس نے اپنے زندگی کے پہلے حصے میں بہت قربانیاں دیں وہ زبیر تھا، کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے اپنی زندگی میں متعدد بار یہ فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ زبیر۔ نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے حواری ہوا کرتے تھے۔ حواری ان خاص اصحاب کو کہا کرتے ہیں۔ عربی زبان میں حواری کا مطلب خاص اصحاب ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ خاص اصحاب ہوا کرتے تھے، وہ حواری زبیر، اور میرا حواری میرے خاص اصحاب میں سے ایک زبیر ہے۔ زبیر کی آج جو شخصیت ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، ابتدا سے زبیر کی یہ شخصیت نہیں۔ میں نے کل بھی بیان کیا کہ زبیر وہ واحد شخص ہے کہ جب مولا کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے، مولا کے گھر کے دروازے کو جلایا جاتا ہے اور مولا کے گردن میں رسی ڈال کر مولا کو مسجد کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہ واحد شخص جس نے قیام کیا وہ زبیر تھا۔ جنگ خندق میں رسول خدا کو ایک جاسوس کی ضرورت تھی کہ دشمن کی طرف جائے اور ان کی معلومات جمع کر کے رسول خدا کے لیے لائے، اور آپ کو معلوم ہے جو جاسوسی کے لیے جاتا ہے اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ زبیر کی زندگی خطرے میں تھی، رسول خدا کی آواز پر لبیک کہہ کر جاتا ہے اور بہت خوبی سے اپنا کام انجام دے کر واپس ہے۔ یہ زبیر کی قربانیاں۔ اور کل میں نے یہ بھی بتایا کہ رسول خدا نے پہلے ہی زبیر کو بتا دیا کہ زبیر تم علی کے خلاف قیام کرو گے، تو زبیر کو خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور ایسے افراد جو قربانیاں دیتے ہیں، نہ صرف لوگوں کو یقین نہیں آتا بلکہ اسے خود بھی یقین نہیں آتا کہ وہ ایک دن گمراہ ہو جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں تاریخ میں اور اپنے موجودہ حالات میں کئی ایسے افراد ملیں گے۔ ایک مرتبہ درود بھیجی محمد وعلی محمد۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میرے دوست جو اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ صلوات بھیج کر آگے تشریف لائیں۔ موضوع سخن یہ تھا کہ ہم کیا کریں کہ ہماری شخصیت زبیر جیسی شخصیت نہ بنے۔ ہم کیا کریں، کون سی غذا، روحانی غذا ہم استعمال کریں کہ ہماری روح زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ میں، ہر امتحان میں ہماری روح طاقتور رہے، ہماری روح ایمانی حوالے سے کمزور نہ پڑ جائے اور حقیقت سے ہم روگرداں نہ ہو۔ آیات اور روایات کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، بزرگان دین سے پوچھتے ہیں کہ آیا نماز ایسی چیز ہے، آیا نماز مکمل غذا ہے روح کے لیے، آیا روزہ مکمل غذا ہے روح کے لیے، آیا زکوٰۃ دینا مکمل غذا ہے روح کے لیے، آیا خمس دینا مکمل غذا ہے روح کے لیے کہ روح کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے؟ تو ہمیں قرآن سے جواب ملتا ہے کہ یہ سب چیزیں مکمل غذا نہیں۔ قرآن ان چیزوں کو سبل یا سبیل سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک روڈ ہے، ایک کوچے ہیں کہ ان کوچوں کے ذریعے انسان مین روڈ پر
جس کو عربی میں صراط کہا جاتا ہے، ہم پہنچتے ہیں۔ قرآن کی طرف جب رجوع کیا ہم نے تو جواب ملا کہ نماز بھی بہت اچھی چیز ہے، روزہ بھی بہت اہم ہے، زکوٰۃ دینا بھی بہت اہم ہے، خمس دینا بھی بہت اہم ہے، لیکن مکمل غذا نہیں روح کی۔ ان سبل کے ذریعے انسان کو مین روڈ پر صراط تک پہنچنا چاہیے، اور وہ صراط عبودیت ہے، وہ صراط بندگی ہے کہ انسان صرف نماز پڑھنے سے عبد نہیں بنتا، صرف روزہ رکھنے سے انسان عبد نہیں بنتا، صرف زکوٰۃ دینے سے انسان عبد نہیں بنتا۔ اگر صرف نماز پڑھنے سے انسان عبد بن جاتا، یا کوئی موجود صرف نماز پڑھنے کے ذریعے عبد بن جاتا، تو شیطان کو خدا کا عبد ہونا چاہیے تھا، کہ جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں، جس کے اوپر کوئی اشکال نہیں، جس کے اوپر سندی حوالے سے کوئی اشکال نہیں، اور نہج البلاغہ ایک معتبر کتاب ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ قاسیہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قد عبد اللہ 6000 السنہ لا یدری ام من سن الدنیا ام من سن الآخرہ۔ اگر صرف نماز کے ذریعے انسان عبد بن جاتا، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال عبادت کی، لا یدری ام من سن الدنیا ام من سن الآخرہ، اور نہیں معلوم کہ یہ 6000 سال دنیائی سالیں تھیں یا اخروی، کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیائی سالوں میں دنیائی ایک سال 365 دن ہوتے ہیں، اور اخروی ایک دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ شیطان نے 6000 دنیائی سالیں عبادت کی یا اخروی۔ اور ایسے افراد جو زندگی کے پہلے مرحلے میں اچھے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ جب گمراہ ہو جاتے ہیں، برائی پر اتر جاتے ہیں، تو اس طرح برائی کرتے ہیں گویا پچھلے زمانے میں جو برائی نہیں کی تھی اس کی کسر بھی نکال دیتے ہیں۔ کلی طور پر اچھائی اور برائی کرنے والوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اچھائی کرتا ہے لیکن اچھے انداز میں اچھائی نہیں کرتا، اچھائی کرتا ہے لیکن انداز بہت برا ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی شخص کسی کو قرض الحسنہ دیتا ہے، کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے، لیکن اس مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کی آبروریزی بھی کرتا ہے۔ اچھائی کی لیکن اچھے انداز میں اچھائی نہیں۔ لیکن بعض لوگ اچھائی کرتے ہیں اور اس انداز میں اچھائی کرتے ہیں کہ دشمن بھی واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ روایات میں بیان ہوا کہ ایک شخص آتا ہے مسجد النبی میں، پوچھتا ہے آیا کوئی کریم ہے جو میری مدد کرے، آیا کوئی کریم ہے جو میری مدد کرے۔ اسے بھیج دیا جاتا ہے مولا حسین کے دروازے پر۔ مولا حسین کے دروازے پر آتا ہے، دروازے کو کٹکھٹاتا ہے، مولا حسین دروازے کے پیچھے آتے ہیں، دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہیں۔ یہ شخص اپنی نیاز مندی ظاہر کرنے کے لیے، اپنا فقر ظاہر کرنے کے لیے ایک شعر کہتا ہے۔ شعر کے وزن پر توجہ کیجئے۔ انت جواد وانت معتمد وابوک من قاتل الفسقہ۔ اے امام حسین آپ جواد ہیں، اے امام حسین آپ کریم ہیں اور قابل اعتماد ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے رد نہیں کریں گے، اور آپ کے بابا وہ تھے جو کفار کو قتل کیا کرتے تھے۔ امام حسین سمجھ گئے کہ یہ شخص فقیر ہے۔ گھر میں گئے، رومال بچھایا، امام کے پاس جو مال موجود تھا وہ رومال میں رکھ دیا، اور اہل خانہ سے کہا کہ اگر کسی نے مدد کرنی ہے تو بہت اچھا موقع ہے، بجا موقع ہے۔ گھر والے بھی کچھ سامان لے کر آ گئے اور رومال میں رکھ دیا، اور رومال اٹھا کر امام دروازے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام دروازے پر پہنچے تو دروازے کو بہت کم مقدار میں کھولا اور اپنا ہاتھ باہر نکال دیا، اور جو شعر سائل نے جس وزن پر شعر کہا، امام نے اس کے جواب میں یہ شعر کہا، خذھا انی الیک معتذر واعلم مع انی علیک ذو شفقہ۔ اے سائل یہ مال لے لو، جو کچھ بھی میرے پاس تھا یہ قبول کر لو، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں،
تم یقین کر لو کہ اگر اس سے زیادہ میرے پاس ہوتا تو وہ بھی میں تجھے عطا کر دیتا۔ جو اس ساحل وہ رومال لیتا ہے امام سے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے سائل، میں نے تجھے کہہ دیا کہ اس سے زیادہ میرے پاس نہیں، اسے قبول کر، رو کس لیے رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے یا امام، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مال کم ہے، جو میری توقع تھی اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے مال دیا۔ امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا کس لیے رو رہے ہو؟ جواب ملتا ہے اے امام، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے کریم ہاتھ مٹی کے نیچے کیسے جائیں۔ اے امام، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنے کریم اور جواد ہاتھ مٹی کے نیچے کیسے جائیں گے؟ البتہ وہ شخص کربلا میں نہیں تھا کہ دیکھتا کہ یہ ہاتھ مٹی کے نیچے کیسے چلے گئے۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم، بعض لوگ برائی کرتے ہیں لیکن ان کا انداز زیادہ برا نہیں ہوتا۔ کوئی برائی کرتے ہیں لیکن اچھے انداز میں برائی کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ برائی کرتے ہیں اور بہت برے انداز میں برائی کرتے ہیں، برا کام انجام دیتے ہیں اور ان کا انداز بھی بہت برا ہوتا ہے۔ روایات میں بیان ہوا کہ ایک شخص عصر عاشور کو پہنچتا ہے کربلا میں، دیکھتا ہے کہ سب مال غنیمت جمع کر رہے ہوتے ہیں، یہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہیں میرے ہاتھ سے کوئی مال چلا نہ جائے۔ امام حسین کے ہاتھوں پر اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی ہے۔ برائی کرتا ہے اور بہت برے انداز میں، بجائے اس کے کہ آ کر امام حسین کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالے، امام حسین کے انگلیوں کو قطع کر دیتا ہے۔ بس چار قسم کے لوگ، ایک اچھائی کرتا ہے اور برے انداز میں اچھائی کرتا ہے، ایک اچھائی کرتا ہے لیکن اچھے انداز میں اچھائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے لیکن اچھے انداز میں، اور برائی کرتا ہے تو بہت برے انداز میں۔ ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ بار دیگر صلوات۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان عبادات کو ان کی روح کے ساتھ انجام دیں، اور اسی سلسلے میں آئندہ راتوں میں بیان کروں گا کہ ہم کون سے کام انجام دیں، کس طرح انجام دیں تاکہ خدا کا عبد بن جائیں، اپنے دل کے بندے نہ بنیں، خدا کے بندے بنیں۔ اور یہ واحد درس ہے جو ہمیں کربلا میں، واحد مہم اور اہم درس ہے جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں تو روانہ ہوتے وقت یہی فرماتے ہیں کہ میں خدا کے لیے قیام کر رہا ہوں، میں دین خدا کے لیے قیام کر رہا ہوں، میں دین خدا کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہمارے ایک استاذ فرما رہے تھے کہ اگر امام حسین چاہتے کہ صرف اپنی زندگی بچائیں، صرف اپنا دین بچائیں، یزید اسے بہترین مال عطا کرتا، یزید اسے بہترین آسائشیں عطا کرتا، بہترین جگہ اور مقام عطا کرتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں ہمارا دین بچانے کے لیے، کہ آج کے بعد جو شیعہ آئیں گے یہ دین ان تک صحیح انداز میں منتقل ہو۔ کس لیے منتقل ہو؟ تاکہ وہ اس صحیح دین پر صحیح طور پر عمل پیرا ہو سکے، صحیح طور پر عمل پیرا ہو سکے۔ بس امام جب مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، دین خدا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں دین خدا کے لیے، کربلا پہنچتے ہیں دین خدا کے لیے، امام کی زندگی اور امام کے اس قافلے میں ہر کام امام عبودیت کے لیے انجام دیتے ہیں، عبودیت کی وجہ سے انجام دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان کا دل چاہے، انسان کا دل ہمیشہ آسائشوں کو پسند کرتا ہے، انسان کا دل ہمیشہ نرمیوں کو پسند کرتا ہے، راحت چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن انسان امام حسین علیہ السلام اپنے دل کے خلاف خدا کا عبد بن کر قیام کر رہے ہیں، خدا کا عبد بن کر نکل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی
ہم اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ امام کی پوری زندگی عبودیت میں گزر گئی، امام اپنی پوری زندگی میں خدا کے عبد رہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت امام کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا اور امام کو مسجد کی طرف لے جایا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک یہودی کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک یہودی مسلمان ہو رہا ہے۔ میں فوراً یہودی کے پاس چلا گیا، کہا اے یہودی تو کس لیے مسلمان ہو رہا ہے؟ علی کی مظلومیت کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے؟ آیا تو خندق میں موجود نہیں تھا؟ آیا تو خیبر میں موجود نہیں تھا کہ علی کی شجاعت کو دیکھتا، علی کی بہادری کو دیکھتا؟ وہ یہودی جواب دیتا ہے کہ اتفاق سے میں خیبر میں موجود تھا، میں علی کی شجاعت کو میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھا کہ پہلا آیا اور واپس چلا گیا، تیروں کی تاب نہ لا کر واپس چلا گیا، دوسرا شخص آیا وہ بھی تیروں کی تاب نہ لا کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام پرچم لے کر بہت تیزی سے اپنے آپ کو دروازے تک پہنچایا اور دروازے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ میں نے دیکھا علی کی شجاعت کو، میں نے علی کی بہادری کو دیکھا، لیکن میں آج اس لیے ایمان لا رہا ہوں، میں آج اس لیے ایمان لا رہا ہوں کہ علی وہی علی ہے، شجاعت علی کی وہی شجاعت ہے، علی کی بہادری وہی بہادری ہے، لیکن علی اب جو قیام نہیں کر رہا یہ خدا کا بندہ ہے اور خدا کے حکم کے تابع ہو کر قیام نہیں کر رہا۔ بس علی کی زندگی عبودیت میں گزر گئی۔ کون گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کے ناموس پر ہاتھ اٹھایا جائے اور وہ خاموش رہے؟ کسی کے ناموس پر حملہ کیا جائے اور وہ خاموش رہے؟ انسان اپنا مال دے سکتا ہے، انسان اپنا سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن ایک مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور وہ خاموش رہے۔ اسے کہتے ہیں بندگی۔ یہ ہے علی کے فضائل، یہ ہے علی کی حقیقت، اور اسی بندگی کی وجہ سے ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ روایت حدیث قدسی میں ظاہراً ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ روایت میں بیان ہوا کہ ان حلقۃ باب الجنۃ من یاقوتیۃ حمراء علی الصفحہ الذهب الساعة دقت الحلقۃ علی الصفحۃ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ بیان ہوا کہ جب کوئی شخص بہشت میں وارد ہونا چاہتا ہے اور بہشت کے دروازے کو کٹکھٹانا چاہتا ہے، جب کوئی شخص کٹکھٹاتا ہے تو کٹکٹ کی آواز نہیں نکلتی بلکہ آواز نکلتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ جب پوچھا گیا کسی عالم سے کہ یہ ماجرا کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو عالم نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اے شخص، تو جب کسی کے گھر جاتا ہے، کسی کے گھر کو کٹکھٹاتا ہے تو کس کو آواز دیتا ہے؟ اہل خانہ کو آواز دیتا ہے، اہل خانہ کو صدا دے کر تم بلاتے ہو۔ جو اس گھر کا مالک اور صاحب ہے تم اس کو آواز دے کر بلاتے ہو۔ بس پتہ چل گیا کہ علی بہشت کا وارث اور مالک ہے، اور یہ سب رتبے اور مقامات علی کو عبودیت اور بندگی کی وجہ سے ملے ہیں۔ بس علی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں خدا کا عبد بننا چاہیے، چاہے محرم کے ایام ہو، چاہے عزا کے ایام ہو، چاہے کوئی بھی ایام ہو، ہمیں احکامات الہی کے محدودے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بعض لوگ، مثال دیتا ہوں، مثلاً جس شخص کو وسواس کی بیماری ہے، وسوسے میں مبتلا ہے، نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، پھر دوبارہ نماز کو توڑ کر کہتا ہے نہیں صحیح اللہ اکبر نہیں کہا میں نے، پھر دوبارہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر نماز کو توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے صحیح اللہ اکبر نہیں کہا میں نے۔ یہ اپنی نظر میں بہت مقدس آدمی لگتا ہے، اپنے آپ کو بہت مقدس سوچتا ہے کہ میں کمال تقدس میں پہنچا ہوا ہوں،
میں خدا کی بہت بہترین انداز میں عبادت کر رہا ہوں، در حال ہے کہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ خدا کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں داخل ہو جائے، نماز کو توڑنا حرام ہے۔ یہ شخص حرام کام انجام دے کر سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام انجام دے رہا ہوں۔ یا بعض لوگ مخصوصاً چند سال پہلے اسی علمدار روڈ پر بعض خواتین احکامات الہی کو، پردے کو رعایت کیے بغیر سڑکوں پر نکلتے تھے، اس مسجد سے اس امام بارگاہ، اس امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ پردے کی کیوں رعایت نہیں کرتے، تو جواب ملتا کہ ہم عاشق ہیں امام حسین علیہ السلام کے، یہ عشق کی وادی ہے، آپ لوگ اس وادی کو نہیں سمجھتے، یہ عشق کی وادی نہیں، یہ اپنے دل کی وادی ہے۔ اسے علماء آیات اور روایت میں دل کی وادی کہا ہے۔ عشق کی وادی تو وہ ہے کہ انسان اپنے معشوق کے تابع ہو، انسان اپنے معشوق کے ہر حکم پر اپنا سر فدا کرے، باوجود اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ کربلا میں کون سے واقعات رونما ہوں گے۔ عشق کی منزل ایسی منزل ہے کہ اپنی پرواہ کیے بغیر نکل گئے معشوق کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ 2 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر پہنچتے ہیں، جو یہ قافلہ وارد ہوتا ہے مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف، مکہ سے نکل کر کربلا کی طرف، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، قافلہ ایک ہوتا ہے، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر قافلے میں چند فرقیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو سپہ سالار عباس ہیں، قافلے کے سالار مولا حسین ہیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تو امام حسین جاتے ہیں نانا کی قبر سے خدا حافظی کرتے ہیں، امام حسین نکلتے وقت نانا کی قبر سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ جب مولا حسین یہ قافلہ لے کر مدینے سے جانا چاہتے ہیں تو جاتے ہیں ماں زہرا کی قبر پر فدا کرتے ہیں۔ جب مولا حسین نکلنا چاہتے ہیں تو جاتے ہیں بھیا حسن کی قبر سے فدا کرتے ہیں۔ لیکن یہی قافلہ عصر عاشور کے بعد اس قافلے میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ عصر عاشور سے پہلے قافلہ سالار حسین ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد قافلہ سالار زینب بن جاتی ہے، قافلہ سالار سید سجاد بن جاتے ہیں، اور فدا کرتے وقت جب کربلا سے روانہ ہونا چاہتے ہیں اور ودا کرنا چاہتے ہیں تو مولا حسین کی قبر سے ودا نہیں کرتے، کس سے ودا کرتے ہیں؟ بے کفن لاشوں سے ودا کرتے ہیں۔ جاتے ہیں بابا حسین کے بے کفن لاشے پر ودا کرتے ہیں، عباس کے بے کفن لاشے پر ودا کرتے ہیں۔ ان دونوں قافلوں میں ایک فرق اور بھی ہے، وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو سید سادیوں کے سر پر ردا موجود تھی، اور راوی کہتا ہے جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو دشتوں اور بیابانوں سے گزرتا ہوا مکے پہنچا، آبادیوں سے دور دور یہ قافلہ روانہ ہوا۔ لیکن جب عصر عاشور کے بعد 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو
ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوفے کی طرف سے کچھ افراد آ رہے ہیں. امام حسین بھیجتے ہیں استقبال کے لیے حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہیں. حضرت عباس بڑھتے ہیں آگے, حضرت علی اکبر بڑھتے ہیں. آنے والا شخص قریب تر ہوتا جاتا ہے. جب نزدیک پہنچتا ہے مولا عباس پوچھتے ہیں شخص کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے میں کوفے سے آ رہا ہوں. مولا پوچھتے ہیں کوفے کی کیا خیر و خبر؟ وہ شخص کہتا ہے تم کون ہو؟ ایک دفعہ مولا عباس کہتے ہیں میں زہرا کے بیٹے حسین کا غلام ہوں. کوفے کی کیا خبر؟ مسلم ابن عقیل کی کیا خبر؟ وہ شخص کہتا ہے مجھے مولا کے پاس لے جائیں, مجھے مولا کے پاس لے جائیں. مولا کے پاس لایا جاتا ہے. مولا کے پاس وہ شخص تشریف لاتا ہے. مولا پوچھتے ہیں کوفے کی کیا خبر؟ کہتا ہے مولا میں جب کوفے سے نکل رہا تھا, میں جب کوفے سے باہر نکل رہا تھا, میں نے دیکھا کہ آپ کے سفیر مسلم بن عقیل کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور ان کے لاشیں کو پامال کیا جا رہا ہے. جو ہی مولا نے یہ جملہ سنا مولا خیموں میں تشریف لے گئے. کہا بہن زینب مسلم کی بچی کہاں ہے؟ مسلم کی بچی کو ذرا لے آؤ. مولا بغل میں بٹھاتے ہیں, دست شفقت مسلم کی بچی کے سر پہ رکھتے ہیں, مسلم کی بچی کے سر پہ رکھتے ہیں. بس آخری جملہ خوب رو سید الشہداء. دست شفقت رکھنے کے بعد نوازش کرتے ہیں. مسلم کی بیٹی ایک جملہ کہتی ہے آقا حسین آپ میرے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں جس طرح یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا بحق محمد وآل محمد بحق مسلم ابن عقیل علیہ السلام اسلام مسلمین تشیع کو سر بلند فرما, کفر کفار و منافقین کو سرنگو فرما, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. مومنین و مومنات ہمارے ذوی حقوق جمع حاضر کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو برطرف فرما. جو بھی حاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرما. جو بھی مریضی رکھتے ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے ذوی حقوق جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.